جو جیولن سیکٹر کی لکیروں سے محدود رقبے سے نوک کے بل گرے وہی کوشش درست تصور کی جائے گی۔ پیمائش جیولن کی نوک زمین پر لگنے سے پیدا شدہ نشان کے نزدیک کنارے سے لے کر قوس کے اندرونی کنارے تک فوراً ہی کی جائے گی، لیکن سیدھ قائم رکھنے کے لیے فیتے کو دائرے کے مرکزی نقطہ پر رکھا جائے گا جس کا یہ ایک قوس کا حصہ ہے۔ اگر فاصلہ پورا سینٹی میٹر میں نہ ہو تو اسے قریب ترین نچلے سینٹی میٹر پر رکھا جائے گا۔ ایتھلیٹ یعنی جو آپ نے جیولن پھینکا ہے اس کی نوک جہاں لگی ہے، نوک کا لاسٹ وہاں سے آپ میجرنگ ٹیپ کو رکھیں گے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سیکٹر بنایا تھا تو اے اور بی پوائنٹ سے جو ہم نے اندر کی طرف کوس لگائی تھی 8 میٹرز پر کار کو کھول کر جو کوس والا پوائنٹ لگایا تھا، وہ پوائنٹ جو ہے آپ کا ادھر آپ فیتا رکھیں گے تاکہ ایک سیدھ میں ہم ناپ سکیں اور اس کو میئر کیا جائے گا۔ ایتھلیٹ تب تک ایریا سے باہر نہیں آ سکتا جب تک جیولن زمین پر نہ گر پڑے، اور قوس اور عمودی لکیروں کے پیچھے پہلوؤں کی جانب سے باہر نکل سکتا ہے، یعنی وہ آگے والی لائن کراس کر کے نہیں نکلے گا۔ اس کے علاوہ ایتھلیٹ کو دوڑنے کے راستے میں اس وقت باہر نکل آیا ہوا شمار کیا جاتا ہے جب اس کا پھینکا ہوا جیولن زمین پر لگے، لیکن ایک لمحے کے لیے وہ ایک لکیر کے اوپر یا اس کے پیچھے کسی جگہ پر جسے پھینکنے کی قوس کے اختتامی سروں سے 4 میٹر دوڑنے کے راستے کے بیچوں بیچ روغن سے لگایا ہو یا راستے کی اطرافی حدود کی لکیروں سے باہر وقتی طور پر رکھ دیا ہو۔ ہر کوشش کے بعد ہمیشہ جیولن واپس اٹھا کر لایا جائے، اس صورت میں پھینکنے والے علاقے کی طرف نہ پھینکا جائے، یعنی جب آپ ایک پھینک دیتا ہے جیولن ڈینجرس چیز ہے، اس کی نوک بہت خطرناک ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ وہاں آگے جا کر اس کو واپس دوسرے کلیئر کو پھینک کر پاس کریں۔ ہر کوشش کے بعد انتظامیہ کے مقرر کردہ بندے آگے سے اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر دوسرا ایتھلیٹ جاتا ہے۔ ہر ایتھلیٹ کی بہترین تھرو کو پوزیشن کے لیے شمار کیا جائے گا، خواہ یہ کوشش پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری۔ تمام فیلڈ ایونٹس میں اگر کسی وجہ سے ایتھلیٹ کی کوشش کے دوران کچھ نامناسب حالات پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے تو اس صورت میں ریفری متبادل کوشش دے گا۔ یہ صرف ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہے۔ کوشش کا اختتام پذیر یا مکمل ہونا باضابطہ کوشش کو نمایاں واضح کرنے کے لیے جج سفید جھنڈا اس وقت تک بلند نہیں کرنا چاہیے جب تک ایتھلیٹ کی کوشش اختتام پذیر نہیں ہو جاتی۔ جیولن تھرو میں باضابطہ کوشش اس صورت اختتام پذیر ہوتی ہے جب ایتھلیٹ اپنی کوشش مکمل کرنے کے بعد وہاں پر اس کی نوک لگ جائے، اس کے بعد ایتھلیٹ پچھلے حصوں سے جب امپائر سفید جھنڈی لہرا دے تو پچھلے حصوں سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد جیولن کا دوڑنے کا علاقہ جو ہے وہ 30 میٹر ہوگا اور اس کی لمبائی یہ ہم نے جب رن وے بنایا تھا تو اس ٹائم آپ کو بتایا تھا 30 سے 36 میٹر ہوگا اور یہ سخت ایریا ہوگا۔ پھر نشانیاں آپ اگر نشانی لگانا چاہتے ہیں تو وہ انتظامیہ سے مقرر مہیا کردہ لگائیں گے۔